تمام علماء کرام، بڑے بزرگ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امداد کن از بندے کا مازاد کن، امداد کن از بندے کا مازاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیرے ماں، یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر من مغرق خود یدی سائل لنا اشقالنا۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے زیادہ سے زیادہ 25 منٹ یا 20 منٹ کے لیے روبرو حاضر آیا ہوں، اس لیے میرے بعد باہر سے آنے والے مہمان، شاعر ہندوستان، شہنشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ، برادر اکبر قاری اجمیر علی لکھنوی صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین خطاب فرمانے کے لیے عزیزہ محترم حضرت علامہ مولانا قاری علی صاحب قبلہ، وہ بھی منبر نور پر حاضر ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے ٹائم کو میں ضائع کروں، بس چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا اپنی بھی حاضری دینے کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے اس محفل میں بیٹھے جو پروگرام کو سننا نہیں چاہتے؟ ذرا وہ دونوں ہاتھ کو اٹھائیں جو اس پروگرام کو سننا نہیں چاہتے۔ اگر آپ حضرات سننا چاہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دیں، یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ ایسے جو ابھی بولنا نہیں چاہتے۔ ہمارے قوم کے اندر، ہمارے عوام کے اندر، ہمارے بزرگوں بچوں کے اندر جو سب سے بڑی کمیاں ہے نا، وہ کمی یہ ہے کہ وہ پان تمباکو کھا کے مسجد میں بیٹھے۔ اگر اب وہ بولے تو بولے کیسے؟ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرے باپ کے عہدے کے سمان کے مطابق آپ بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جب بھی اس محفل میں آیا کرو، میلاد مصطفیٰ میں جب آپ کی حاضری ہوا کرے تو آپ پان تمباکو سے دور ہو کے نفرت کر کے آیا کرو۔ جتنی دیر کے لیے اس میں بیٹھو، یہاں پہ جب تک آپ حضرات بیٹھو تب تک پان تمباکو سے نفرت کر کے رہا کرو۔ بعد میں آپ کو نشے کی حالت زیادہ ستانے لگے تو آپ اٹھ کے چلے جایا کرو اور اپنی نشے کو مٹا کے پھر آ جایا کرو۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ مطلب پان تمباکو کھا کے بیٹھے، سبحان اللہ ہی نہیں بول رہے ہیں۔ کافی لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، آپ خود غور کریں کہ میرے قوم کے اندر زید ایجنسی کے دوارا یہ دنیا یہ جلسہ لائیو دیکھ رہی ہے، اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گاؤں کو چھوڑنے کے بعد کوئی دوسرے گاؤں کا انسان اگر دیکھ رہا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا کہ وہاں کے لوگ میں تو ایک ایسا پروگرام ہے کہ وہاں کے سنیوں کے پروگرام میں تو سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں۔ آپ خود سوچو، یا تو پھر آپ ایک نیم لاگو کرو کہ اگر میں پروگرام کراؤں گا تو ایجنسیاں نہیں لاؤں گا، کیمرے نہیں لاؤں گا، یوٹیوب پہ اس پروگرام کو نہیں چلواؤں گا، اور اگر اس چیز کو کرنا ہے، یوٹیوب پہ اپنے لائیو کو چلوانا ہے تو سروں پہ ٹوپیاں رکھ کے سبحان اللہ بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ رات جو رات ہے یہ روزانہ رات آنے والی نہیں ہے۔ روزانہ آپ اپنی رات کو اس 1.5 GB رات میں گزارا کرتے ہو، روزانہ اپنی رات کو اس موبائل پہ بتایا کرتے ہو، یہ روزانہ یہ رات نہیں آنے والی ہے۔ کبھی کبھار آپ کی زندگی میں ایسی رات آتی ہے تو آپ اس رات میں جب آیا کرو، میلاد مصطفیٰ میں جب آپ کی حاضری ہوا کرے اور آپ آ کے بیٹھا کرو تو ایک بار دل سے بیٹھا کرو اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو
کرو. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں رب کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں رب کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں فرشتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اللہ کے پیارے حبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اس محفل میں آیا ہے, تو آپ اپنے دل میں یہ عہد کر کے بیٹھ جاؤ کہ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں پر میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. آپ اس محفل میں جب بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھا کرو میں تو فرشتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ جب اس محفل میں بیٹھا کرو تو یہ سوچ کے بیٹھا کرو میں تو اپنے محبوب اپنے نبی کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ کے پیارے حبیب مجھے مدینے سے دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ کے اس محفل میں بیٹھا کرو. اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو ایک بار اور درود پاک پڑھیں, اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف یاد ہے؟ یاد ہے بھیا؟ یاد ہے؟ جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھو گے میں تقریر بھی نہیں کروں گا, اور نہ میں کروں گا نہ دوسرے لوگوں کو بولنے دوں گا. رات ہماری درود شریف پڑھ کے دکھاؤ. ایک بار درود شریف پڑھ کے دکھاؤ. اگر آپ مسلمان ہو, آپ اللہ کے پیارے حبیب کی امت میں ہو, آپ پہ احسان ہے کہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں مجھے زندگی ملی ہے اور میں اس دنیا میں آیا ہوں. اللہ نے مجھے زبان دیا ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں دیا ہے. اللہ نے میرے بولنے کی طاقت میرے زبان میں پیدا کی ہے تو یہ حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. ان کی وجہ سے آج میرے پاس زبان میں بولنے کی طاقت ہے. اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہے, یہ احسانات اگر آپ سمجھتے ہو تو ایک بار بلند نماز سے درود پاک پڑھ کے دکھاؤ. پڑھے درود پاک اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے آپ درود شریف نہیں پڑھ رہے کہ آپ کے دماغ میں میموری فٹ ہو کہ آپ میری تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہو, تو اگر آپ کا درود شریف اس میں ہو جائے گا نا تو آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے. چلیے ٹھیک ہے مت پڑھیں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اس چیز کا مطلب احساس مت کرا دیں جو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے. اس طرح کام کیا کریں. آئیے سب سے میں اللہ کے مبارکباد ہے میرے بڑے بھائی محترم سلطان بھائی جن کے طرف اللہ کے رب قدیر نے ایک انمول نعمت عطا کیا ہے, اور وہ انمول نعمت ایک اولاد کی شکل میں رب نے انہیں عنایت کیا ہے. اس کی خوشی میں انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دل دعا ہے مولا تعالیٰ اس بچے کو ہر بلا وبا مصیبت سے محفوظ فرمائے اور اس کو عالم دین حافظ قرآن بنائے, اپنے والدین کا فرماندار بیٹا نصیب فرمائے. پڑھے ایک بار درود پاک اور پڑھے اللہم صلی علی محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اعلیٰ حضرت اپنی کتاب کنز الایمان میں اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کرتے ہیں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرتے. اب اس بات پہ مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے, رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ رب نے فرمایا رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. رب کی نعمت کا چرچا ہوگا کیسے؟ رب کی نعمت کا اگر آپ کو چرچا کرنا ہے تو اسی چیز پہ میں چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بیداری کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, ایک دم سے اطمینان کے ساتھ چند منٹ آپ سن لیں. میرے پاس مختصر 15 منٹ بچا ہوگا. مجھے پتا ہے کہ گھڑیوں کی سوئیاں کتنا تیز چلتی ہے, تو میں 15 منٹ آپ حضرات کے سامنے چاہتا ہوں وہ باتیں کر کے جاؤں, وہ چیز بتا کے جاؤں جس سے آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے. حضرات محترم, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لوگوں رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. میں نے آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ رب کی نعمت کا چرچا ہوگا کیسے. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ رب کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا, رب کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آپ کو محفل میں آنا پڑے گا, آپ کو رب کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آپ کو محفلوں میں آ کے علماء کرام کی بات کو سن کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو میں بتاؤں اگر رب کی نعمت کا چرچا کرنا ہے تو آپ کو میں بتاؤں آپ اپنی مسجدوں کی خود حفاظت کریں گے. آپ کو میں بتاؤں اگر آپ کو رب کی نعمت
نعمت کا چرچا کرتا ہے تو آپ اپنے خانقاہوں کی خود حفاظت کریں گے. آپ کو اگر رب کی نعمت کا چرچا کرتا ہے تو آپ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت کریں گے. آپ کو میں بتاؤں اگر رب کی نعمت کا چرچا کرتا ہے تو آپ کو جو اسلام کی بنیادی تعلیم 5 چیزوں پہ کی گئی ہے اسی پہ 5 چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. ان 5 چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, اس میں جو سب سے خاص تر یہ ہے, اس میں ایک نماز آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ رب قدیر نے نماز کے تعلق سے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, کہیں پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہیں پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ رب قدیر نے کئی جگہ پہ قرآن نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں نماز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے, پتہ نہیں کس دنیا میں ہم کھو چکے ہیں, پتہ نہیں کس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو میں بتاتا چلوں آج تک میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, میں نے جتنی کتابوں کو پڑھا ہے, ان ساری کتابوں میں میں نے صرف ایک ہی چیز پڑھا ہے, سارے کام سے پہلے نماز ہے, دنیا کے سارے کام سے پہلے نماز ہے. لیکن پتہ نہیں کس کتاب کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ اس کتاب میں آپ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ دنیا کا سارا کام پہلے ہے, بعد میں نماز ہے. اگر مجھے سارے کام سے ٹائم مل گیا تو مجھے نماز پڑھنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی مجھے گیہوں کی بیج بنی ہے, میں گیہوں کی بیج کو وہ بوائی کر کے آ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چلیے آپ کی بات تو ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے کھیت میں مزدور لگے ہیں, میں کھیت میں جاتا ہوں حضرت آ کے میں قضا پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ کی بھی بات مان لے رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کرے حضرت بچی ہے میری چھوٹی سی, میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے, اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کرے حضرت میرے کمر میں درد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کروں حضرت اس ٹھنڈی میں مجھے میرے پورے شریر میں گھٹنوں کا پورے شریر میں جوڑوں میں درد ہے, میں کیا کروں نماز اس لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے امام سے کہہ سکتے ہو, آپ اپنے گاؤں کے مولوی سے کہہ سکتے ہو, یا آپ اپنے گاؤں کے بڑے لوگوں سے کہتے ہو, جو آپ کے اپنے مؤذن سے کہتے ہو, جو آپ یہ بات اپنے مؤذن سے کہہ سکتے ہو, جو آپ کو نماز کی دعوت دے آپ اس بات کو اس سے کہہ سکتے ہو. لیکن آپ اپنے دل میں تھوڑا سا یہ بھی عہد کر لو کہ جب رب مجھ سے سوال کرے گا, جب مجھ سے رب سوال کرے گا تو مجھے میں کیا جواب دینے والا ہوں. قبر میں آپ کو جب فرشتے آ کے سوال کریں گے تو آپ ان فرشتوں کو کیا جواب دینے والے ہو, وہاں پہ فرشتوں میں کیا کام آنے والا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, تمام صحابہ کرام کا مجمع ہے, اللہ کے پیارے حبیب حاضر ہے, اللہ کے پیارے حبیب مسجد نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام سنو, آپ کو میں بتاتا چلوں قبر کا انجام سب سے برا ہے, بہت سخت عذاب ہونے والا ہے. اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں وہ انجام بہت سخت ہونے والا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس قبر کے انجام سے بچا کیسے جائے, اس قبر کے انجام سے اپنے آپ کو نجات کیسے ملے. اللہ کے پیارے حبیب رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں اے صحابہ کرام نماز کی پابندی کر لو, جو آپ نماز کی پابندی کر لو, شرائط پہ عمل کرنا شروع کر دو. اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کیا میرے قبر میں کام آنے والی ہے. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں جب آپ کے اور آپ کوئی بھی مرہومی ہوتا ہے, کوئی سکاری سوال ہوتا ہے تو اس کے سوال و جواب کا جو ٹائم مقرر ہے وہ نماز عصر کے بعد اس ٹائم کو مکمل کیا گیا ہے, وہ ٹائم مقرر ہے. اس ٹائم پہ نقیرین سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں جب نقیرین سوال کے لیے آتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کے سوال و جواب سے اس کو نجات مل جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ قبر میں ہوگا, قبر میں ہونے کے بعد جب اس سے نقیرین سوال کرنے کے لیے آئیں گے لگتا ہے نا جب تمہاری برائی تھی تو اس میں خوب اچھے سے لوگ گانا گائی تھے. اگر نبی کی میلاد ہوئی ہوتی نا تو ہو سکتا ہے یہ کام آج آپ نہیں کرتے. پڑھیں درود پاک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم جب آپ کا نماز عصر کے وقت آپ کے نقیرین قبر میں آئیں گے اس وقت آپ سے سوال کرنے کا ٹائم ہوگا اور نماز عصر ہو جائے گی, نماز عصر کی ٹائم ہو جائے گی. آپ کو میں بتاتا چلوں اگر آپ دنیا میں نماز کے پابند رہو گے, آپ دنیا میں نماز پڑھتے رہو گے, نماز کی سختی آپ کے اندر رہے گی, تو جب آپ کے نقیرین سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ فرشتوں سے کیا کہو گے؟ فرشتے آپ سے کہیں گے من ربک, آپ بولو گے ٹھیک ہے رکو میں آئے فرشتوں تھوڑی دیر کی آپ زحمت گوارا کر لو, میں آپ کے سوالوں کا جواب سب کچھ
کچھ دینے والا ہوں، لیکن ان سے سوالوں کے جواب کو دینے سے پہلے میری نماز عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز عصر پڑھ لوں، اور آپ جب نماز عصر کے لیے جاؤ گے تو غیب سے آواز آئے گی، اے فرشتوں تم واپس چلے آؤ، اے فرشتوں تم واپس چلے آؤ۔ اس آدمی کا، اس انسان کا راستہ کلیئر ہے جو انسان دنیا میں رہ کے بھی نماز کا پابند تھا، جب اس انسان کو قبر میں بھی نماز کے خوف ہے تو اے فرشتوں تم خود سوچ لو، جو انسان کا نماز قبر میں اتنا پابند ہے وہ اس دنیا میں کتنا پابند رہا ہوگا۔ فرشتے واپس چلے جائیں گے، فرشتے واپس جانے کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں، قبر میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، آپ کے کھیت کام آنے والے نہیں ہیں، آپ کے 70-80 کنٹل جو دھان پیدا ہوئے ہیں یا آپ نے دنیا میں کام آنا، آپ کو قیامت میں، آپ کو قبر میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کا جو اولاد ہے جس کے اوپر آپ پوری زندگی کی کمائی لگا رہے ہو، یہ بیٹا آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کو میں بتاتا چلوں، جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ کا یہ ہاتھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ کی یہ زبان بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ کا دماغ بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہے آپ سارا آپ کا اعمال کام آنے والا ہے، یعنی یہ زبان بھی آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گی، یہ ہاتھ بھی آپ کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، اس وقت اگر آپ کو کچھ کام آنے والی ہے تو آپ کو صرف ایک ہی چیز کام آنے والی ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ کا نامہ اعمال کام آنے والا ہے، جو آپ اس دنیا میں کر کے گئے ہو، اچھا برا جو کچھ کر کے گئے ہو وہی چیز آپ کو قبر میں کام آنے والا ہے۔ محترم حضرات، آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتے واپس چلے آئیں گے وہ انسان آئے گا، نماز سے فراغت حاصل کرے گا، جب السلام علیکم کر کے وہ سلام کو پھیرے گا، اپنی نماز 4 رکعت نماز فرض کو مکمل کرے گا تو وہ کیا دیکھے گا؟ ایک پردہ نشین خواتین آئی ہے، اس کے قبر میں حاضر ہے، وہ پوچھے گا اے عورت تم کون ہو؟ اے تم اس قبر میں کیا کرنے آئی ہو؟ میں تو ابھی اس قبر میں اکیلا تھا، آپ یہاں پہ ایک عورت بن کے کیوں آئی ہو؟ آپ ایک حسین و جمیل عورت بن کے کیوں آئی ہو؟ آپ کا اس قبر میں کیا کام ہے؟ حضرات محترم، وہ عورت جواب دے گی، آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ قبر میں آواز دے گی کہ میں ایک نماز ہوں، آپ نے مجھے کب دنیا میں نہیں چھوڑا تھا، مجھے آپ نے جب میرا وقت آیا آپ نے مجھے یاد کر لیا، اب یہاں سے اس قبر میں میں تمہارے ساتھ رہنے والی ہوں اور تا قیامت تک میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی ہوں۔ وہ عورت کا آواز ہوگا۔ حضرات محترم، جب آپ کی نماز کی پابندیاں ہوگی تو آپ کے اگر کوئی وبا بھی ہوگی، کوئی مصیبت بھی آنے والی ہوگی، آپ کو عذاب بھی قبر پہ نازل ہونے والا ہوگا، تو وہ عورت جو نماز ہے وہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گی اور دعا کرے گی، یا رب انہوں نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے مجھ سے دنیا میں محبت کیا ہے، یا رب میں ان سے یہاں محبت کرتی ہوں۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے جتنا محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ جتنی محبت ہوگی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ عالم علماء سے محبت کرتے ہو تو آپ کو عالم علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں۔ اگر آپ ایک اپنے پیر سے محبت کرتے ہو تو آپ کو اپنے پیر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ صدیق و عمر سے محبت کرتے ہو تو آپ صدیق و عمر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر آپ پیارے حبیب سے محبت کرتے ہو، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہو تو آپ اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر حضرت حسنین کریمین سے محبت کرتے ہو تو آپ حسنین کریمین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، دنیا میں جس کا جیسا عمل ہوگا اسی طرح جیسا وہ محبت کرے گا۔ آج ہمارے قوم کے اندر ایسا ماحول ہے، ابھی یہاں پہ نعرہ لگایا جائے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سب اتنا بلند آواز سے کہیں گے نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن۔ اگر میں بھی اتنا کہوں کہ غوث کا دامن تو پورے مجمع سے صرف ایک ہی آواز پہنچے گی کہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو بے پکڑتا ہوں، غوث کا دامن جو پکڑتا ہے وہ نماز کو قضا نہیں کرتا ہے، غوث کا دامن جو پکڑتا ہے وہ نماز کو فوت نہیں کرتا ہے، غوث کا دامن جو پکڑتا ہے وہ نماز اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا بنتا ہے، جو غوث کا دامن پکڑتا ہے وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، جو غوث کا دامن پکڑتا ہے اپنی ماں بہن کی طرح دوسری ماں بہنوں کی عزت کو سمجھتا ہے، غوث کا دامن جو سمجھتا پکڑتا ہے وہ اپنی ماں بہن کو کبھی تکلیف نہیں دیتا ہے، اپنے باپ کو کبھی گالی نہیں دیتا ہے، اپنے باپ کو کبھی اف نہیں کہتا ہے، غوث کا دامن وہ پکڑتا ہے۔ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ غوث کا دامن کب پکڑے تھے؟ آپ ذرا بتا کے چلو، آپ غوث کا دامن کب پکڑے تھے؟ کیا آپ سے میں پوچھوں کہ آپ اپنے باپ کو اف نہیں بولتے ہو؟ کیا آپ اپنے
पूरे अपनी जिंदगी की कमाई अपने बाप को देते हो? आपसे मैं सवाल करूं, क्या अपने बाप को तकलीफ नहीं देते हो? क्या आपसे मैं सवाल करूं, क्या अपने माँ को तकलीफ नहीं देते हो? आपसे मैं सवाल करूं, क्या अपनी माँ बहन की तरह दूसरी भी माँ बहन की इज्जत और आबरू को समझते हो? तो आवाज आएगी नहीं, ये नहीं हो पा रहा है। आपसे मैं बताता चलूं, अल्लाह रब्बुल कदीर, आपसे मैं बताता चलूं, अगर आप यहाँ पे इस तरह कर रहे हो, कयामत में आपका क्या होने वाला है ये आप खुद सोचो। इसकी जिम्मेदार आपका कौन होगा? आपको मैं बताता चलूं, इसका जिम्मेदार अगर आपके बच्चे गलतियां करते हैं तो उसके जिम्मेदार उनके माँ बाप होंगे। इसलिए उनकी जिम्मेदार उनके माँ बाप इसलिए होंगे कि अगर मैं अपने बेटे को अच्छी तरबियत दिया होता, अगर मेरी माँ मुझे अच्छी चीज सिखाई होती, अगर मेरा बाप अच्छा रास्ता मुझे दिखाया होता, तो आज मैं ये काम गलत नहीं करता। अगर मेरा बाप मुझको बोल देता कि वो मेरी बेटी है, वो फला की बेटी भी मेरी बेटी है, फला की बहन भी मेरी बहन है, आप अगर इस तरह बता दिया होता मेरा बाप, तो आज भी मैं अपनी दूसरी माँ बहन को भी अपना माँ बहन समझ लेता। आपको मैं बताता चलूं, अगर मेरा बाप नमाज का पाबंद होता तो आज भी नमाज की अहमियत को मैं समझ लेता। अगर मेरी माँ अगर पर्दे में रहती तो आज मैं भी समझ लेता कि मेरी भी बेटी, मेरी भी माँ बहन को पर्दे में रहने के लिए जरूरी है। आज यहाँ से जो मेरी नस्ल चलने वाली है उस नस्ल को पर्दे में रखना जरूरी है। इसलिए मेरी माँ ने मुझे मेरी माँ बहनों को पर्दे में रखा था। मैं हज़रात मोहतरम आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास वक्त है, सुधर जाओ, वरना आप खुद देख रहे हो कि हुकूमत आपको कैसे कैसे आजमा रही है, आपको हुकूमत कैसे कैसे तड़पा रही है, हुकूमत आपको कैसे कैसे सता रही है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी आपके पास वक्त है, आपकी मस्जिदें वीरान पड़ी है, आप अपनी मस्जिदों में आके रब की बारगाह में सर झुका दो। अभी आपके पास वक्त है, अल्लाह के कर्ब में आके अपने सर को झुका दो और दुनियादारी में मत पड़ो। अभी आप ये मस्जिद बना डाले हो, मस्जिदों को बना डालना बड़ी बात नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना बड़ी बात है। आपको मैं बताता चलूं, आपके जैसे तमाम मस्जिदें बनी हुई है, उन मस्जिदें वीरान है, आज लोग उस पर हुकूमत करना चाहते हैं, उन मस्जिदों को गिराना चाहते हैं, उन मस्जिदों को शहीद करना चाहते हैं, उन मस्जिदों को उठाना चाहते हैं। आपको मैं बताता चलूं, रब न करे अगर आपके घर को इसी तरह कर दिया जाए तो फिर आपको कितनी तकलीफ होने वाली है। हज़रात मोहतरम में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, भी आपको दावत देता हूँ, आप नमाज की पाबंदियां कर लो, रोजे की पाबंदी कर लो, माँ बाप की खिदमत करना सीख लो, अपने बाप का फरमादार बेटा बन जाओ। अभी आपके पास वक्त है, वरना ये हुकूमत दुनिया भी आपकी छूट जाएगी, आखिरत भी आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं यहीं पे अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह की अल्लाह रब्बुल कदीर बारगाह में मेरी दुआ है, मौला ताला मुझसे बोलने में लफ्ज़न मालन सावन कोई गलतियां हुई है, रब्बुल कदीर मेरी उस गलती को माफ फरमा कर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद इस बातों पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद यहाँ पे जितने लोग हाजिर हैं, या अल्लाह सबको खिदमत, या अल्लाह सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मौला ताला यहाँ पे जितने लोग हाजिर हैं, या अल्लाह इनमें से अगर कोई किसी किस्म की परेशानियों में मुब्तला है, मौला ताला उन सबको उन सारी वबा वबला मुसीबतों से मौला ताला आजाद अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।